نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب البیوع، خرید و فروخت کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا. قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر نقد، تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم آپس میں. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل. یعنی جب سبق پورا ہو جائے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں تجارت بھی ایک عبادت ہے، اس لیے اسے عبادت کی پیور فارم یعنی نماز کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ نماز پڑھنے جاؤ تو پھر مسجد ہی میں نہ بیٹھ جاؤ بلکہ نکلو اور پھیلو جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کام کاج کرو، رزق حاصل کرو. الی آخر السورہ. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مالوں کو باطل طریقے پر، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت ان تراض منکم، باہم رضامندی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ لین دین ہو، کسی کے اوپر بھی کوئی جبر یا زیادتی یا نقصان یا دھوکہ نہ ہو، یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں آپس میں متفق ہوں، راضی ہوں، تو وہ تجارت فیئر ہے. حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انکم تقولون، تم لوگ کہتے ہو، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وتقولون، اور تم کہتے ہو، ما بال المہاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ، اور مہاجرین و انصار کا کیا حال ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتا ہے. یعنی یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے بعد آئے تھے اور 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، لیکن تمام مہاجرین اور انصار سے زیادہ تعداد میں احادیث روایت کی. تو اس پر لوگوں کو تھوڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جو لوگ سالہ سال تک آپ کے ساتھ رہے ان کی تعداد اتنی نہیں جتنی ابو ہریرہ کی ہے، تو یہ کیسے؟ تو اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں اور اپنا عذر بیان کرتے ہیں. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، میرے مہاجر بھائی جو تھے، كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، مشغول رکھتی تھی ان کو خرید و فروخت بازاروں میں، یعنی وہ بازاروں میں تجارت کے معاملات میں الجھے رہتے تھے. وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، اور میں چمٹا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ بھر کے ساتھ، یعنی صرف اتنا ہوتا تھا میرے پاس کہ جس سے میں اپنا پیٹ بھر لوں اور اس کے بعد اور کسی کام میں مصروف نہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں کہ جو آپ فرمائیں، جو سکھائیں وہ میں سیکھ جاؤں. فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، تو میں حاضر ہوتا تھا جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے، یعنی لوگ چلے جاتے تھے تو میں آپ کے پاس ہوتا تھا. وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں حفظ کر لیتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے. یعنی 2 وجوہات ہیں، ایک میرا مسلسل قیام آپ کے ساتھ، اور دوسرا میرا حفظ کرنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر تھا. اور وہ کیوں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کی وجہ سے جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور مشغول رکھتا تھا میرے بھائیوں کو، من الانصاری، انصار کے، عمل اموالہم، کام ان کے مالوں کا، یعنی اپنے مال کے حساب کتاب میں مشغول رہتے تھے. وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، اور میں ایک مسکین محتاج انسان تھا صفہ کے محتاجوں میں سے، یعنی ان غریب لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو صفہ پر رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. أَعِيَ حِينَ يَنْسَوْنَ، میں حفظ کر لیتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے.
وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدثہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کر رہے تھے، انہ لن یبسط احد ثوبہ، کہ ہرگز نہ پھیلائے گا کوئی شخص اپنا کپڑا، حتی اقضی مقالتی، یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر دوں، ہاذہ یہ، ثم یجمع الیہ ثوبہ، پھر وہ اٹھا لے گا اپنا کپڑا، الا وعی ما اقول، مگر وہ یاد کر لے گا جو میں کہوں گا۔ یعنی یہ محاورہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے فرمایا جو کوئی میری گفتگو پوری ہونے تک اپنا کپڑا پھیلا دے پھر سمیٹ لے تو اس کو میری باتیں یاد رہیں گی، یعنی اتنی جلدی کے یاد کرنے کا ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ فبسطت نمرۃ علی، تو میں نے پھیلا دیا ایک کمبل جو مجھ پر تھا، حتی اذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی، جمعتها الی صدری، تو میں نے اس کو سمیٹ لیا اپنے سینے کی طرف، فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں سے کوئی بھی چیز بھولی نہیں مجھ کو، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں نے اس میں سے کچھ بھی بھلایا نہیں، یعنی ان کے حافظے کی تیزی اور وسعت اور کثرت اور گہرائی کی طرف اشارہ ہے یہاں پر۔ اچھا، اب یہ حدیث تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے، لیکن کتاب البیوع میں کیوں آ گئی؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے، وہ اس لیے کہ ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، کہ مہاجرین جو تھے وہ بازاروں میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور انصار یشغلهم کیا؟ عمل اموالہم، اپنے مال کا عمل، یعنی مال کمانے کے لیے جو کچھ کام کاج کیا کرتے تھے، صنعت و حرفت بھی ہو سکتی ہے۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن الربیع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات قائم کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف جو کہ ایک مہاجر تھے ان کا بھائی چارہ قائم کرایا، ان کو بھائی بنایا، کس کا؟ سعد بن ربیع کا، جو کہ انصاری تھے۔ فقال سعد بن ربیع، سعد بن ربیع نے کہا، انی اکثر الانصار مالا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، فاقسم لک نصف مالی، میں تمہیں اپنا آدھا مال تقسیم کر کے دے دیتا ہوں۔ کس کو دے دیتا ہوں؟ عبد الرحمن بن عوف کو۔ وانظر ای زوجتی ہویت، اور دیکھو میری دو بیویوں میں سے کس کو تم پسند کرتے ہو۔ نزلت لک عنہا، میں اپنا حق اس سے چھوڑ دیتا ہوں۔ نزلت، میں اترتا ہوں، لکا تیرے لیے، عنہا اس سے، یعنی میں دستبردار ہوتا ہوں اپنی اس بیوی سے۔ مراد کیا ہے کہ میں اس کو تمہارے لیے طلاق دے دیتا ہوں۔ فاذا حلت، پھر جب وہ حلال ہو جائے، یعنی اس کی عدت پوری ہو جائے، تزوجتہا، تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ قال، وہ کہتے ہیں، فقال عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، لا حاجت لی فی ذالک، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ مال و دولت کے لیے تھوڑی ہجرت کر کے آئے تھے۔ حل من سوق فیہ تجارت، کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو۔ ابھی امام بخاری ان دو لفظوں کے لیے حدیث لائے ہیں یہاں پر، کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو۔ قال سوق قینقاع، کہنے لگے کہ قینقاع کا بازار ہے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ قال فغدا الیہ عبد الرحمن، راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف پھر اس بازار کی طرف چل دیے۔ فأتى بأقط وسمن، پھر لائے عقط چیز، پنیر، وسمن، اور گھی، یعنی تجارت کر کے بچا کے کچھ گھی پنیر خرید لائے۔ قال، کہا، ثم تابع الغدو، پھر کچھ دن گزرے تو کیا ہوا؟ تابع یعنی ایک کے بعد ایک، مطابق، یعنی صبح کی مطابقت ہوئی، یعنی کچھ دن گزرے، محاورہ ایک۔ فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرۃ، کہ عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان تھا، یعنی شادی کا رنگ تھا ایک طرح سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجت، تم نے شادی کر لی؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں۔ قال ومن، اور کس سے شادی کی ہے؟ قال امرأۃ من الانصار، کہنے لگے انصار کی ایک عورت سے کی۔ قال کم سقتا، کہا کتنا تم نے اس کو دیا، یعنی مہر کیا دیا؟ قال زنۃ نواۃ من ذہب، ایک گٹلی برابر سونا، او نواۃ من ذہب، یا سونے کی ایک دلی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم، تو آپ نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو، ولو بشاۃ، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس سے حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے کتنے غیرت مند تھے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے مال اور کسی کی بیوی پر نظر رکھیں،
اپنے ہاتھ سے خود کمائی کر کے تجارت بھی کی، اور کمائی کرنے کے بعد جب مہر دینے کے قابل ہو گئے تو پھر شادی بھی کر لی، دونوں چیزیں ان کو حاصل ہو گئی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینة فآخى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینه وبین سعد بن الربیع الانصاری وكان سعد ذا غنى. یہ وہی حدیث ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان مواخات قائم کی، اور سعد جو تھے وہ ایک غنی انسان تھے، یعنی امیر شخص تھے. فقال لعبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو کہتے ہیں اقاسم کمالی نصفین، میں تیرے ساتھ اپنا مال آدھا آدھا تقسیم کر لیتا ہوں، وازوجک، اور تیری شادی بھی کر دیتا ہوں. قال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تیرے مال اور گھر میں برکت ڈالے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. دلونی دلالت کرو میری، یعنی رہنمائی کرو میری. فما رجع حتى استفضل اقتا وسمنا، تو نہ لوٹے مگر یہ کہ بچا لائے کچھ پنیر اور گھی، یعنی تجارت کر کے شام تک کچھ گھی پنیر بھی لے آئے کھانے کو. فأتى به اہل منزله، تو لائے اپنے گھر والوں کے لیے. فمکثنا یسیرا، تو تھوڑے ہی دن گزرے تھے. او ما شاء اللہ، یا جو اللہ نے چاہا. فجاء وعلیہ وضر، تو وہ آئے اور ان کے اوپر نشان تھا. من صفرۃ، زردی کا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بتاؤ یہ کیا ہے. قال یا رسول اللہ، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت امرأة من الانصار، کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے. قال ما سقت الیہ، فرمایا اس کو کیا دیا. قال نواة من ذهب، سونے کی دلی. اور وزن نواة من ذهب، یا ایک گٹلی برابر سونا. قال اولم ولو بشات، فرمایا ولیمہ کرو، ایک بکری کیوں نہ ذبح کرو. اب اس میں آپ دیکھیں مرد مہر بھی دے گا اور ولیمہ بھی کرے گا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت اکاز ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاہلیہ. جاہلیت کے زمانے میں اکاز، مجنہ اور ذو المجاز بازاروں کے نام تھے، میلے لگتے تھے، یہاں پر بازار لگتے تھے جیسے اتوار بازار و منگل بازار. فلما كان الاسلام، تو جب اسلام کا زمانہ آیا. فكأنهم تأثموا فيه، تو گویا کہ انہوں نے گناہ سمجھا ان کے اندر جانے کو. تأثم اسم سے ہے، باب تفعل سے، کہ انہوں نے ان بازاروں میں پھر جانے میں حرج محسوس کیا. فنزلت، تو یہ آیت اتری. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی ان بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں. فی مواسم الحج، حج کے موسم میں. قرأ ابن عباس، ابن عباس اس کو یہاں تک پڑھا کرتے تھے، ان کی قرات میں یہ فی مواسم الحج کے الفاظ بھی تھے. مشہور قرات میں یہ نہیں ہے، لیکن سبا قرات کی بات کے لیے مثال کے طور پر یہ بات یاد رکھیں. باب الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے. والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ خرید و فروخت جہاں ہوتی ہے، تجارت، مال کی لین دین، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں شک و شبہ میں ڈالنے والی بھی ہوں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، صاف ہے. والحرام بین، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں. وبینہما امور مشتبہۃ، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملی جلی ہیں. فمن ترک، تو جس نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ، جو اس پر مشتبہ ہو گیا، من الاسم، گناہ میں سے، کانا لمستبانا، جو اس کے لیے واضح ہوا، اترکا، اس نے چھوڑ دیا. ومن اشترا، اور جس نے جرت کی، علی ما یشک فیہ من الاسم، جس بات پر شک کرتا تھا گناہ میں سے، اوشک ان یواقع مستبانا، قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے جو اس پر واضح ہو چکا تھا. والمعاصی ہم اللہ، اور گناہ جو ہیں وہ اللہ کی چراگاہیں ہیں. من یرتا حول الہما، جو چراگاہ کے ارد گرد چرتا ہے، یوشک ان یواقع، قریب ہے کہ وہ اس میں گر بھی پڑے. اس حدیث کا معنی ہے من ترک، جس نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ، جو اس کے اوپر مشتبہ ہو گیا، من الاسم، گناہ میں سے، یعنی جس چیز کے گناہ ہونے میں شک ہو گیا
اس کو چھوڑ دے. تو وہ شخص کان لمستبانا، تو جو چیز اس کے لیے واضح ہوگی، اترکا، اس کو اس سے بڑھ کر چھوڑ دے گا. یعنی گناہ میں سے جو چیز زیادہ واضح ہوگی اس کو تو وہ بالکل ہی چھوڑ دے گا. جس نے مشکوک گناہ کو چھوڑ دیا وہ زیادہ واضح گناہ کو تو اور بھی چھوڑ دے گا، مراد یہ ہے. وَمَنِ اجْتَرَأَ، اور جس نے جرأت کر لی، عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، اس بات پر جس کے بارے میں وہ گناہ کے معاملے میں شک کرتا ہے، یعنی مشکوک گناہ کو، یعنی جس چیز کے گناہ ہونے میں شک ہے اس کو، اس کے بارے میں اگر وہ جرأت کر لیتا ہے، یعنی اسے آگے بڑھ کے کر لیتا ہے، اوشک ان یواقع مستبانا، تو وہ قریب ہے کہ وہ پڑ جائے اس میں جو اس سے زیادہ واضح ہے. والمعاصی ہم اللہ، اور گناہ کیا ہے؟ دراصل اللہ کی چراگاہیں ہیں. چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ، یعنی مخصوص ایریا ہے کہ جس میں عوام کو جانا منع ہے. تو گناہ کیا ہے؟ ایک طرح سے وہ مخصوص ایریا ہے کہ جس میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں. من یرتا حول الحما، جو اس چراگاہ کے آس پاس چرے گا. یعنی گناہ کو کس سے تشبیہ دی؟ چراگاہ سے. چراگاہ جس میں جانور چرتے ہیں. تو جو شخص جانوروں کو اس ممنوع ایریا کے پاس چرائے گا، تو جانور ہے نا، جانور اندر بھی منہ مار دے گا. یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جا پڑے یا جانور کو اس کے اندر گھسا لے جائے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جس معاملے میں شک پڑ جائے اس چیز کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کو اختیار کرنے کے. جو مشکوک چیز کو چھوڑ دے گا وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، اور جو مشکوک چیز کو استعمال کرے گا وہ گناہ میں جا پڑے گا. سمپل سی بات ہے. باب تفسیر المشبہات، مشبہات یعنی ملتی جلتی چیزوں کی تفسیر، یعنی وہ کیا ہوتی ہیں. وقال حسان بن ابی سنان، حسان بن ابی سنان کہتے ہیں ما رأیت شیئا اہون من الورع، نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز جو زیادہ آسان ہو، من الورع، ورع یعنی اللہ کے خوف سے، تقوی سے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی ورع یا تقوی کی آسان ترین تعریف کیا ہے؟ اللہ کے خوف کی. یا ورع خشیت کس چیز کا نام ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی. یعنی خاص طور پر کمانے میں اور مال کے حلال اور حرام میں اس چیز کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی حسین حدثنا عبد الله بن ابی ملیکہ عن عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء جاءت، کہ ایک کالی عورت آئی، فزعمت، تو اس نے دعویٰ کیا، انہا ارضعتہما، کہ اس نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے. یعنی ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی، ان دونوں کو دیکھ کر اس کالی عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلا رکھا ہے، یعنی تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہو. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے، کنہوں نے؟ عقبہ نے، جنہوں نے شادی کی تھی، انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. فأعرض عنہ، تو آپ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا. وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. قال، فرمایا، کیف وقد کیلا، کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی نکاح کیسے پھر ہو سکتا ہے اور بات کہہ دی گئی. یعنی اب بات تو ہو گئی، ایک بات تو آ گئی بیچ میں، یعنی شک تو پڑ گیا، بات تو مشکوک ہو گئی. وقد كانت تحته ابنة ابی احاب التمیمی، اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ کون تھی؟ ابو احاب التمیمی کی بیٹی تھی. یہ حدیث لانے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ ایک واقعے سے استدلال کیا کیا گیا کہ جس چیز میں شک پڑ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. کیونکہ جب انہوں نے اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیف وقد کیلا، اب یہ نکاح نہیں قائم رہ سکتا کیونکہ اس کے معاملے میں شک ہو گیا، اور پھر ان کو جدا کر دیا گیا تھا. حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان عتبة بن ابی وقاص عہد الى اخیہ سعد بن ابی وقاص. عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو. یہ وہی عتبہ ہے جس نے احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کیا تھا. ایک بھائی مسلمان ہوا اور اس نے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے کیے اور دوسرے نے یہ کارنامہ کیا. بہرحال یہاں میں صرف پہچان کے لیے بات کر رہی ہوں. عتبہ نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا یا وصیت کی، پابند کیا، کیا؟ ان ابن ولیدۃ زمعۃ منی فقبضہ، کہ جو
زما کی لونڈی کا بیٹا ہے، ولیدہ لونڈی مراد ہے، وہ مجھ سے ہے یعنی وہ میرا ہے، فقبضہ تو اس کو لے لینا یعنی اسے اپنے قبضے میں کر لینا۔ اب یہ زما کون ہے؟ جن کی بیٹی حضرت سودا ہے، ٹھیک ہے، حضرت سودا کا نام کیا ہے؟ سودا بنت زما۔ قالت کہنے لگی فلما کانا عام الفتح، جب عام الفتح تھا یعنی جس سال مکہ فتح ہوا، اخذہ سعد بن ابی وقاص، اس کو لے لیا کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے، یعنی وہ مکہ میں تھے، سعد بن ابی وقاص مکہ آئے، کیوں آئے؟ مکہ فتح ہوا تھا اور جا کر اس کو لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کس نے کہا تھا لینے کو؟ بھائی نے کہا تھا۔ وقال اور کہا ابن اخی قد عہد الی فیہ، کہ میرے بھائی کا بیٹا، میرے بھائی نے اس بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ فقام عبد بن زمعہ، تو عبد بن زمعہ کھڑا ہو گیا، یہ زمعہ کا بیٹا ہے۔ فقال کہا اخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ، کہنے لگا کہ اخی میرا بھائی، و ابن ولیدۃ ابی میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا، ولدہ پیدا ہوا علی فراشہ اس کے بستر پر۔ فتساوقا یعنی دونوں جھگڑ پڑے، دو دعوے دار ہو گئے نا، ایک سعد بن ابی وقاص اور دوسرے وہ جس بچے کے بارے میں جھگڑا تھا اس کا بھائی۔ فتساوقا تو دونوں جھگڑا لے گئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ابن اخی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی کا بیٹا، کانا قد عہد الی فیہ، میرے بھائی نے اس لڑکے کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔ فقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ کہتا ہے اخی وابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ، انہوں نے اپنا دعویٰ کر دیا، اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے، یعنی باپ جایا بھائی مراد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کیا؟ ہوا لک یا عبد بن زمعہ، کہ یہ تمہارا ہی ہے اے عبد بن زمعہ۔ کیوں کیا ان کے حق میں فیصلہ؟ اس کی وجہ بتائی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، یعنی جس گھر میں وہ پیدا ہوا۔ وللعاہر الحجر، اور عاہر حرام کار جو ہے، زانی جو ہے، الحجر اس کے لیے پتھر ہے، یعنی وہ بچہ جس گھر میں ہوا اسی کا ہوگا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ثم قال لسودہ، پھر حضرت سودا سے کہا، بنت زمعہ، جو زمعہ کی بیٹی تھی، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، احتجبی منہ یا سودا، اے سودا اس سے پردہ کرو، اگرچہ وہ اس کا بھائی تھا۔ کیوں؟ لما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں عتبہ کی شبیہ نظر آتی تھی، شک پڑتا تھا کہ یہ شاید زمعہ کا بیٹا نہیں عتبہ کا بیٹا ہے۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو پھر اس لڑکے نے حضرت سودا کو مرتے دم تک نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ ان سے پردہ کرتی تھی۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جہاں پر شک ہو رشتے میں وہاں پر پردہ بھی کرنا چاہیے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، شک کی بنا پر رشتے قائم نہیں کرنے چاہیے۔ اب دو حدیثیں آمنے سامنے لائے ہیں، ایک میں شک کی بنا پر نکاح توڑوا دیا اور ایک میں شک کی بنا پر پردہ کروا دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز میں شک پڑ جائے اور اس میں حلال یا حرام کے ہونے میں شک ہو تو کون سا رخ اختیار کرو؟ حلال والا، یعنی حرام سے نکل آؤ پھر، یعنی گناہ والی چیز میں، یعنی جس چیز کے پڑھنے میں گناہ کا شبہ پھر اس میں مت پڑھو۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل ہو، یہ نہیں کہ مثلاً یہ پانی رکھا ہوا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی گندگی نہیں تو میں کو پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں، اس طرح کے شک کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس چیز کے شک میں کوئی شرعی دلیل موجود ہو اس چیز کی حرمت میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو چیزیں کسی شک و شبے سے پاک ہوں تو ان کے بارے میں ایسا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المعراض، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بارے میں، یعنی بغیر بھالے والے تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا اصاب بحدہ فکل، کہ جب وہ جا پڑے اس کو اپنے دھار کی طرف سے تو اسے کھا لو، واذا اصاب بعرضہ، اور اگر وہ چوڑائی کی طرف سے جا پڑے، فقتل، اسے مار ڈالے، فلا تأکل، تو نہ کھاؤ کیونکہ وہ ضرب لگ کے مرا، فإنہ وقیز، کیونکہ وہ مردار ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل کلبی، میں چھوڑتا ہوں اپنے کتے کو، واسمیہ، اور اللہ کا نام لیتا ہوں، فاجد معہ، پھر میں پاتا ہوں اس کے ساتھ، علی الصید، شکار پر، کلبن آخر، ایک دوسرا کتا، لم اسمی علیہ، جس پر میں نے نام نہیں اللہ کا لیا ہوتا، ولا ادری، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، ایہما اخذ، کہ ان دونوں میں سے کس نے یہ شکار پکڑا ہے۔ قال لا تاکل، تو آپ نے فرمایا مت کھاؤ۔
انما سمیت علی کلبک، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر نام اللہ کا لیا، ولم تسمی علی الآخر، اور دوسرے کتے پر نہیں لیا۔ یہ اس میں آپ کو معلوم ہوگا سورۃ المائدہ میں آپ نے یہ آیت پڑھی جس کی وضاحت بھی آپ کو معلوم ہے کہ شکار کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے بشرطے کہ شکار کرنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور سدھائے ہوئے کتے جو شکار کرتے ہیں جن سے شکار کرایا جاتا ہے، اگر کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو جو شکار وہ پکڑ کر لائے وہ حلال ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اپنے کتے کو چھوڑا اور اس نے جا کے شکار پکڑا اور واپسی پہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی چلا آ رہا ہے، اب معاملہ مشتبہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میرے کتے نے شکار پکڑا یا دوسرے نے پکڑا اور یہ ویسے اٹھا کے لا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے کتے نے پکڑا ہو لیکن شکار دوسرا اٹھا کے لا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان دونوں کتوں میں سے شکار کیا کس نے، کیونکہ دونوں اکٹھے آ رہے تھے۔ باب ما يتنزه من الشبهات، مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن منصور عن طلحة عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گری پڑی کھجور پر، فقال، تو فرمایا، لولا ان تکون صدقۃ لاکلتها، کہ اگر یہ صدقے کی کھجور نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ وقال حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں نے پائی ایک کھجور گری ہوئی اپنے بستر پر۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر راستے میں کہیں کوئی چیز مل جائے کسی کو تو انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ صدقے کی چیز ہو سکتی ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں صدقے کی تقسیم کی، آپ کو یہ شک ہوا کہ کہیں کوئی کھجور میرے کپڑے میں لگ کر میرے گھر میں آ گئی اور وہ بستر پر گر گئی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کھجوروں میں سے یہ کھجور ہو، اس لیے اس کو نہیں کھایا۔ اس لیے نہیں کہ گھر گری پڑی چیز صدقے کی انسان سمجھ سکتا ہے، نہیں، چونکہ وہ ایریا ایسا تھا کہ جہاں پر اس بات کا احتمال تھا کہ یہاں اپنے مال سے زیادہ صدقے کا مال، مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے بھی پیسے اور صدقے کو کچھ پیسے دونوں آپ نے ساتھ ساتھ رکھے، پھر آپ کو بھول گیا کہ آپ کے کون سے تھے اور وہ کون سے تھے مثلاً، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اب آپ کا بھی ادھر چلا جائے گا۔ اگلا باب ہے من لم یرا الوساوس ونحوها من الشبہات، کہ وسوسے جو ہیں یا اس قسم کی چیزیں ان کا شمار شبہات میں نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کا ویسے ہی گمان ہے، مثلا جیسے پانی کی میں نے مثال دی کہ شاید یہ ناپاکی ہو، حالانکہ بظاہر اس میں ناپاکی کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، تو بلا وجہ صرف وسوسوں کا شکار ہو کر کسی چیز کو حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ قال شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، شکایت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے، کس بات کی؟ یجد فی الصلاۃ شیئا، کہ اسے نماز میں کچھ محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہے مراد ہے۔ یقطع الصلاۃ، کیا وہ نماز توڑ دے؟ قال لا، فرمایا نہیں، حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، اور یجد ریحا، یا بو محسوس کرے۔ وقال ابن ابی حفصۃ عن الزہری لا وضوء الا فیما وجدت الریح او سمعت الصوت، اور ابو حفصہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں مگر اس صورت میں کہ جب کوئی آواز یا بو محسوس ہو۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر ایک چیز کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یعنی صرف وہ وسوسہ ہو جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو یا قرینہ نہ ہو۔ حدثنا احمد بن المقدام العجلی حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی حدثنا هشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان قوما قالوا یا رسول اللہ ان قوما یأتوننا باللحم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، لا ندری، ہم نہیں جانتے، اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، کہ انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا سم اللہ علیہ وکلوہ، اس پہ اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر یا مشرک تھے اس لیے ان کو شک تھا، کیونکہ کافر اور مشرک تو ویسے ہی نہیں لیتا اللہ کا نام۔ یہ اس صورت میں جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی لوگ وقتاً فوقتاً کہتے ہیں، تو پتہ ہے کتنے جاہل ہیں جو کسائی ہیں، یہ کوئی اللہ کا نام نہیں لیتے، انہوں نے تو پیشہ بنایا ہوا، بس صرف وہاں کھڑے ہو کر بعض اوقات گالیاں دیتے ہوئے جانوروں کو ان کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں شک اور شبہ میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک مسلمان ملک میں آپ رہتے ہیں، ذبح کرنے والے قصائی مسلمان ہیں، اب آپ بلا وجہ میں یہ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں اس نے ہو سکتا بھول ہی گیا ہو اللہ اکبر کہنا، تو میں نہ ہی کھاؤں تو بہتر ہے۔ نہیں، اس قسم کا شک جو ہے جس کی بنیاد وسوسہ ہو، اس شک کو کوئی اہمیت نہ دو، اور اس صورت میں کیا کرو، اپنے دل کی تسلی کے لیے دوبارہ بسم اللہ پڑھ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جھٹکے کے گوشت پہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، وہ تو یقینی بات ہے انہوں نے نہیں پڑھا، یہاں تو بات پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں پڑھا کہ پتہ نہیں، اور صرف اپنے دماغ کے وہم کی وجہ سے، تو اس وہم کو فالو نہ کرو،
اپنی تسکین کر لو دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے. لیکن جہاں یقین ہو کہ ایک ایسے بچڑ خانے سے آ رہا ہے کہ جہاں سے کوئی بسم اللہ پڑھنے والا نہیں ہے یا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، تو اس گوشت کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے اسے حلال نہیں کیا جا سکتا. باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھی تجارتاً تجارت، او لہون یا کھیل تماشا، انفضوا الیہا تو جھپٹ پڑے اس کی طرف، بھاگ پڑے اس کی طرف. یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ڈھول تاشوں کی آواز آئی، جو دراصل ایک تجارتی قافلہ آیا تھا مدینہ میں. ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کی چیزوں کی بہت قلت تھی. تو صحابہ کرام میں سے 12 افراد، جن میں 10 عشرہ مبشرہ تھے اور 2 اور تھے، حضرت ابن مسعود تھے اور ایک اور، تو وہ سب بیٹھے رہے اور باقی سارے کے سارے جا کے خرید و فروخت میں لگ گئے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب انہوں نے تجارت دیکھی یا کھیل تماشا، وہ ڈھول تماشے جو بجا رہے تھے اس کی طرف اشارہ ہے، تو سب اس کی طرف چل دیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے تو خدا کی قسم اس وادی میں آگ بہہ پڑتی، یعنی اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا. یعنی جہاں ایک طرف تجارت عبادت بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو عبادت کا وقت ہے اسے چھوڑ کر انسان دوسرے کام میں مشغول ہو جائے. ہر کام اپنے وقت پر ہی مناسب ہے. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم قال حدثني جابر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت من الشام عیر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ شام سے ایک قافلہ آیا. عیرن، خاص طور پر عیر اس قافلے کو کہتے ہیں جس پر غلہ لدا ہوا ہو. تحمل طعاما، جو کھانا لادے ہوئے تھا. فالتفتوا الیہا، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لوگوں سے زیادہ کوئی نہ رہا. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. باب من لم يبال من حيث كسب المال، جو نہ پرواہ کرے اس بات کی کہ مال کہاں سے کمائی کیا ہے، تو اس کا کیا حال ہے پھر. یعنی انسان جب یہ نہ سوچے کہ مال کہاں سے آیا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے اسے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ میرا حق ہے اور یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام سے، یا جبرن یا قہرن یا رشوت یا کوئی اور ایسی چیز ہے. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء، انسان پرواہ نہ کرے گا ما اخذ منہ، جو اس نے اس میں سے لیا، امن الحلال امن الحرام، کیا یہ حلال ہے یا حرام. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ آپ کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ ہی نہ کریں گے، اس بارے میں فکر ہی نہ کریں گے، کیونکہ مال کی ہرس اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر شخص مزید بڑھانے کے چکر میں ہوگا. یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ کیا یہ میرے لیے لینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. باب التجارتی فی البر وغیرہ، خشکی میں اور اس کے علاوہ یعنی سمندر وغیرہ میں بھی تجارت کا حکم. وقولہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رجال، کچھ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. یعنی اللہ کے پیارے بندے کون سے ہیں؟ جو تجارت تو کرتے ہیں لیکن ایسے وقت میں نہیں جب اللہ کی یاد کا وقت ہو، یعنی نماز کے اوقات میں. لیکن ہماری دکانیں اور ہمارے کاروباری مراکز ان اوقات میں بھی کھلے رہتے ہیں، لہٰذا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وقال قتادہ کہتے ہیں کان القوم یتبایعون، کہ لوگ خرید و فروخت کرتے، ویتجرون، اور تجارت کرتے، ولکنہم اذا نابہم حق من حقوق اللہ، لیکن وہ جب اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق آ پڑتا، نابہم، نوبت کہتے ہیں باری آنا، یعنی کسی چیز کا اچانک آ جانا، جیسے جنگ کا کوئی اعلان آ جاتا یا جہاد میں شرکت کی دعوت آ جاتی یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی، تو کیا ہوتا لم تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو اس وقت کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے نہ روکتی. حتی یؤدوہ الی اللہ، یہاں تک کہ وہ ادا کرتے اس کو اللہ کی طرف، یعنی پھر تجارت میں مشغول ہوتے جب اللہ کا حق پورا کر چکتے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دینار عن ابن المنہال قال كنت اتجر في الصرف. ابو المنہال کہتے ہیں کہ میں صرافی کا کام کیا کرتا تھا. فسألت زید بن ارقم، تو میں نے پوچھا زید بن ارقم سے رضی اللہ عنہ، فقال، تو انہوں نے کہا
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحدثني الفضل بن يعقوب حدثني الحجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرني عمرو بن دینار وعامر بن مصعب انہما سمع ابا المنہال یقول سألت براء بن عازب وزید بن ارقم عن الصرف فقالا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے صرف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کننا تاجرین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصرف، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کے بارے میں پوچھا. فقال، تو آپ نے فرمایا ان کان یدن بیدن فلا باس، کہ اگر لین دین آمنے سامنے ہو، یدن بیدن یعنی ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، فلا باس تو کوئی حرج نہیں. وان کان نسیئا، اور اگر کسی میعاد کے ساتھ ہو، فلا یسلف، تو اس کی اجازت نہیں. یعنی صرف کہتے ہیں نقد کو نقد کے بدل بیچنا، یعنی جیسے کرنسی کا چینج ہوتا ہے نا، یہ بھی صراف آپ نے دیکھا ہوگا، ہر جمرے پہ جاؤ صراف لکھا ہوتا ہے، تو منی ایکسچینجر جو ہے. اور اسی طرح روپے کا روپے سے یا پیسوں سے یا اشرفیوں سے مبادلہ کرنا جو ہے، یعنی ایک کرنسی کا دوسری، تو یہ کاروبار جائز ہے اگر یدن بھی یدن ہو. لیکن اگر ایک شخص نقد روپیہ دے اور دوسرا کہے کہ میں اس کا بدلہ 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ اس طرح درست نہیں. نسیئہ یعنی پوسٹ پون کرنا، تو جو پڑھا نا قرآن پاک میں آپ نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، لیکن یہ نسیء تجارت کے معاملے، وہ نسیء مہینوں کے معاملے میں، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے. باب الخروج فی التجارہ، تجارت کے لیے نکلنا. وقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش عبادت ہے. حدثني محمد اخبرنا مخلد بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى استأذن على عمر رضی اللہ عنہ، کہ ابو موسیٰ نے اجازت طلب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. فلم یؤذن له، تو ان کو اجازت نہ دی گئی. حضرت عمر اپنا کچھ کام کر رہے تھے، خلیفہ تھے، ظاہر مصروف ہوں گے. وکأنه كان مشغولا، گویا کہ وہ مشغول تھے، کیونکہ اس کی بھی اجازت ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ. تو ہوا کیا، فرجع ابو موسیٰ، ابو موسیٰ جو تھے وہ واپس چلے گئے. ففرغ عمر، تو عمر فارغ ہوئے. فقال، کہنے لگے، الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس، میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کا نام ہے، میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی. اذنوا له، اسے اندر بلاؤ. قیل، کہا گیا قد رجع، کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے. فدعاہ، انہوں نے ان کو بلایا. فقال، تو کہنے لگے، کننا نؤمر بذلک، کہ ہم اسی چیز کا حکم دیے گئے. فقال تأتینی علی ذلک بالبینہ، یہ کون کہتا ہے کہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے. فقال تأتینی علی ذلک بالبینہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی دلیل لاؤ، یہ تم کہہ گئے ہو واقعی حضور نے فرمایا تھا، شہادت لاؤ. شامت آ گئی. فانطلق، تو وہ چل پڑے، الی مجالس الانصار، انصار کی مجلسوں کی طرف. فسألہم، تو ان سے پوچھا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا ابو سعید الخدری، نہیں گواہی دے گا تیری اس بات پر مگر ہم میں سے چھوٹا ابو سعید الخدری، یعنی اس بات کی گواہی، یعنی جو تو نے کہا ابو موسیٰ، تیرا گواہ ابو سعید الخدری ہے. فذهب بأبي سعید الخدری، تو حضرت ابو موسیٰ ابو سعید خدری کو اپنے ساتھ لے گئے. فقال عمر، تو عمر کہتے ہیں، اخفی علی ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سے یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی؟ یعنی یہ بات مجھے کیوں نہ پتہ چلی؟ اتنی اہم بات تھی، مجھے کیسے پتہ نہ چلی؟ پھر خود ہی کہتے ہیں، الہان الصفق بالاسواق، مشغول رکھا مجھ کو خرید و فروخت نے بازاروں میں، یعنی الخروج الی التجارہ، تجارت کے لیے نکلنے میں. یعنی علم کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان دوسری چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کر دے، کیونکہ اگر انسان اس کو توجہ نہیں دے گا تو وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. یعنی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، تو علم کے لیے کچھ اور کام کاج ترک کرنے پڑتے ہیں. باب التجارت فی البحر، بحر یعنی سمندر میں تجارت کرنا. وقال مطر، اور مطر بن تہمان کہتے ہیں، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں، خشکی پہ تو تجارت ہے، سمندر میں بھی جا کے کام کر سکتے ہو. وما ذکرہ اللہ فی القرآن، اور جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، الا بحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی ناجائز کام وہاں نہیں کرنے، جائز کاموں کی اجازت ہے. ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کی، وتر الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھو گے کشتیوں کو کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں،
یعنی سمندر کا سینہ چیرتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے بنایا؟ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. الفلک السفن، کشتیاں کیا ہیں؟ سفینے. الواحد والجمع سواء، فلک کا واحد بھی فلک ہی ہے، یعنی جمع اور واحد دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا تمخر السفن الریح، تمخر السفن چیرتے ہیں سفینے، الریح ہوا کو، ولا تمخر الریح شیئا، اور نہیں پھاڑتی ہوا کچھ بھی، من السفن سفینوں میں سے، الا الفلک العظام، مگر بڑے بڑے سفینے. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر، اور اس میں وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو پیچھے گزر چکی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ سمندر کی طرف گیا، فقضى حاجته، اپنی حاجت پوری کی، یعنی تجارت کے لیے نکلا. وساق الحدیث، اور وہ حدیث بیان کی. حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به، یعنی یہاں پر وہ حدیث یاد کر لی جائے کہ ایک شخص نے قرضہ لیا اور پھر وہ سمندر کا سفر کر کے پار جا پڑا، اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ جب اس کو قرض واپس کرنا تھا تو وہ آ نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی میں سوراخ کر کے اس میں وہ امانت ڈالی اور اللہ کے سپرد کر دی، اور وہ امانت اس شخص کو جا پہنچی جس کی وہ تھی. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. باب وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَقَوْلُهُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. باب کا نام کیا ہے؟ ان آیات پر مشتمل ہے جس میں یہ امور احادیث سے اب ثابت ہوں گے. حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عیر ونحن نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة. ایک قافلہ آیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے تھے. فانفض الناس، تو چل پڑے لوگ، الا 12 رجلا، مگر 12 افراد. فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے تجارت اور بیع کی مذمت نہیں ہو رہی، اس میں اصل میں اس کام کی مذمت ہو رہی ہے جو اس وقت کیا گیا، یعنی نماز کو چھوڑ دیا گیا اور خطبہ چھوڑ کے لوگ نکل گئے. اس چیز کی مذمت بیان ہو رہی ہے. اس آیت سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ تجارت کے لیے نکلنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. باب قوله انفقوا من طیبات ما کسبتم. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی کسبتم. تو یہاں کسبتم کا مطلب یعنی کمائی کرنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ محنت کرو، کام کرو. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدۃ، جب خرچ کرتی ہے کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، نہ بگاڑنے والی، یعنی چیزوں کو بگاڑنے والی نہ ہو یا ضائع کرنے والی نہ ہو یا فساد برپا کرنے والی نہ ہو یا بگاڑ کی نیت نہ ہو، کان لہا اجرہا، تو اس عورت کو بھی اجر ملے گا، بما انفقت، جو اس نے خرچ کیا. یعنی اگرچہ شوہر کی کمائی ہے لیکن کیا کر رہی ہے عورت؟ اس کمائی میں سے کسی کو صدقہ خیرات دے رہی ہے، کچھ خرچ کر رہی ہے. وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، اور شوہر کو بھی ثواب ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی، یعنی دونوں کو ثواب ہوگا، عورت کو صدقہ کرنے کا اور شوہر کو کمائی کرنے کا. تو یہاں سے بھی کمائی کرنے کا ثواب پتہ چل رہا ہے. یعنی شوہر نے خرچ تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو لا کے رکھ دیا، ہاں، لیکن اسے ساتھ اجر میں کیوں شریک کر لیا گیا؟ کیونکہ اس نے وہ کمایا تھا، محنت کی تھی اس پر. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور خزانچی کے لیے بھی ایسا ہی اجر ہے. یعنی جو شخص بیت المال کے پیسے کو رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، اسے گنتا ہے، اس میں سے حق کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی اس خرچ کرنے پر ثواب ملے گا اگرچہ وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور ان میں سے کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہ کرے گا. یعنی ایک کا ثواب حاصل کرنا دوسرے کے حصے میں سے نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا زائد فضل ہوگا اس پر. حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غیر امرہ،
کہ جب کوئی عورت خرچ کرتی ہے اپنے شوہر کی کمائی میں سے کسب زوجہا ان غیر امرہ اس کے حکم کے بغیر، یعنی شوہر نے اس کو کہا نہیں، اپنی مرضی سے کر رہی ہے، فلہا نصف اجرہ تو اس کا آدھا اجر عورت کو ملے گا، آدھا مرد کو ملے گا. آدھے سے مراد یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. باب من احب البسط فی الرزق، جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کا رزق فراخ کیا جائے، زیادہ کیا جائے، کشائش دی جائے، بڑھا دیا جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد وهو الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سره ان يبسط له في رزقه، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، او ينسأ له في اثره، یا اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، فلیصل رحمہ تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے، یہ رزق کی فراخی کا گر ہے. باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا، نسیئہ یعنی مؤخر کر کے پیسے دینا، چیز لے لینا اور پیسے بعد میں دینا، ادھار مراد ہے. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش قال ذکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذکر کیا ابراہیم النخعی کے پاس الرہن یعنی گروی کا، فی السلم بے سلم میں. فقالت انہوں نے کہا حدثني الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا خریدا تھا، نہیں غلہ مراد ہے، غلہ خریدا تھا ایک یہودی سے، الى اجل ایک مدت مقرر تک معاہدہ کر کے، ورہنہ درعا من حدید اور رہن رکھی تھی اس کے پاس کیا چیز؟ لوہے کی زرہ، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ادھار پر چیز لی اور گروی رکھا اس کے عوض. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے. حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا اسباط ابو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سنخة. قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ مشا لایا گیا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخبز شعیر جو کی روٹی، وإهالة سنخة اور بدبودار چربی، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ، یعنی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا، یہی تھا تو یہی لایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھی ہوئی تھی اپنی ذرا مدینہ میں عند یہودین ایک یہودی کے پاس، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ اور اس کے عوض ان سے جو لیے تھے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا، مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سَاءُ بُرٍّ وَلَا سَاءُ حَبٍّ، کہ آل محمد کے پاس کبھی جمع نہ رہا تھا ایک سا گیہوں کا اور کوئی سا غلے کا، یعنی جو آتا تھا وقتی آتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، کوئی سٹورز نہیں تھے، کوئی چیزیں جمع نہیں تھی، اکٹھا نہیں کیا ہوا تھا. اور ہمارے پاس مہینے کا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، فقیر ہیں، کچھ نہیں ہے، توکل ہے نا. وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَةَ نِسْوَةٍ اور آپ کی تو صرف 9 بیویاں ہی تھیں، یعنی کسی کے 9 بچے بھی ہوں کھانے والے تو وہ بھی کہتا ہم فقیر ہو گئے. تو کہاں یہ کہ آپ کی 9 ازواج مطہرات، یہ اللہ کے حکم سے تھا جن کو آپ کو روز فیڈ کرنا تھا، اور اس کے لیے ایک سا بھی چیز جمع نہیں ہوتی تھی کہ صبح کے لیے ہے تو شام کے لیے بھی ہو، نہیں. اور مجھے امید ہے آپ میں سے ہر ایک اپنے فریج میں آٹا گوندھ کے رکھ کے آیا ہوگا. کہاں یہ کہ وہ صرف دانے ہوں اور پھر ان کو پیسا جائے اور پھر ان کو گوندا جائے اور پھر پکایا جائے. باب کسب الرجل وعمله بیدہ، انسان کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما استخلف ابو بکر الصدیق، جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، قال تو انہوں نے کہا لقد علم قومی، میری قوم جانتی ہے، لوگوں کو پتا ہے، ان حرفتی لم تکن تعجز، کہ میرا پیشہ عاجز نہ تھا، ان مؤنت اہلی، میرے گھر والوں کو کھلانے کے لیے، یعنی میں کمائی کرنے والا انسان تھا، کوئی بیکار بیٹھا ہوا نہیں تھا، اور سب کو پتا ہے کہ میں اتنا کما سکتا تھا کہ جس سے میں اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر سکوں. وشغلت بامر المسلمین، لیکن مجھے مشغول کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے امور سے،
یعنی مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، کام کر سکوں. فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ، لہٰذا آل ابی بکر اب اس مال میں سے کھائے گی. کس میں سے؟ یعنی بیت المال میں سے، یعنی ابو بکر کے گھر والوں کی اب تنخواہ بیت المال میں سے ہوگی. وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور میں اس بیت المال میں کمائی کروں گا مسلمانوں کے لیے، یعنی میں اس بیت المال کی آمدنی کو صحیح جگہ پر لگاؤں گا اور اس آمدنی کو مزید بڑھاؤں گا، اس کے بڑھانے کے لیے کوشش کروں گا جس کا فائدہ زیادہ مسلمانوں کو پہنچے گا. یعنی اب میرا مقصود اور میری منزل صرف میرے گھر والے نہیں رہے بلکہ سارے مسلمان، لہٰذا میری کوششیں سب مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، اور میرے گھر والے اس بیت المال میں اب شریک ہوں گے. اور یہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا تو مجھے یعنی صرف ایک جاب کی تلاش میں مجھے یہ عہدہ دے دیا گیا، نہیں، میں اس سے پہلے خود کمائی کرتا تھا اور کمائی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا تھا. یعنی جب میں خلافت کا کام کروں گا تو مجھے اپنے ذاتی پیشے کے لیے بازاروں میں گھومنے پھرنے کا موقع نہ ملے گا، تو بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ لوں گا اور اس کو بھی میں پورا کر دوں گا. کس طرح پورا کر دوں گا؟ کہ مزید محنت کر کے اس بیت المال کو زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے بڑھاؤں گا، اس کو ترقی دوں گا. حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے ان میں سے کچھ عمال انفسهم، مزدور تھے اپنی جانوں کے، یعنی مزدوری کیا کرتے تھے. اب یہ عمال کا لفظ نیا آیا ہے، کچھ تو تجارت آپ نے دیکھی کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کچھ مزدوری بھی کیا کرتے تھے. فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، تو ان کے جسم سے کچھ پسینے کی بو آتی تھی. مزدور کے ساتھ تو پسینے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہتے ہیں نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. تو یعنی کچھ مزدور ہوتے تھے تو پھر مزدوری کے بعد جب وہ آتے تھے مسجد وغیرہ تو ان کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی تھی. فَقِيلَ لَهُمْ، تو ان سے کہا گیا لَوِ اغْتَسَلْتُمْ، اگر تم غسل کر لیا کرو تو کتنا ہی اچھا، یعنی نہا کے آیا کرو. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ کام چھوڑ دے، کہا گیا کہ اپنے پسینے کو دور کر لو. رواہ حمام عن ہشام عن ابی عن عائشہ. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، نہیں کھایا کسی نے کوئی کھانا جو بہتر ہو اس کھانے سے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے بندے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داؤد علیہ السلام كان لا يأكل الا من عمل يده، کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اگرچہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره، کہ گٹھا اٹھائے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی پیٹھ پر ایندھن کا، حطب کہتے ہیں نا ایندھن کو، یعنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے اپنی پیٹھ پر، خیر من ان يسأل احدا، اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے، کسی سے مانگے. فيؤتيه او يمنعه، تو وہ چاہے اسے دے اور یا روک دے، نہ دے. یعنی مانگ کے کمائی کرنے سے بہتر ہے انسان لکڑیاں اپنی پیٹھ پہ لاد کر کچھ کمائی کر لے. یعنی بہت بڑا کاروبار نہیں تو نہ صحیح، چھوٹے سے کام سے بھی ابتدا کر لے. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، کہ تم میں سے لے کوئی ایک اپنی رسی، احبل حبل سے یعنی اپنی رسی سنبھال لے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی سے مانگے. نہیں رسی لے کے جنگل جائے، لکڑیاں کاٹے، ان کو باندھ کے گٹھا بنا کے بیچے، وہ زیادہ بہتر پیشہ ہے بنسبت اس کے کہ سوال کرے. باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع، خرید و فروخت میں نرمی اور دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر. سماحت ہوتی ہے کہ اس کی زیادتی کمی بیشی سے درگزر کر جانا. ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف، اور جسے اپنا حق مانگنا اسے چاہیے کہ وہ پاکیزگی کے ساتھ مانگے، یعنی عمدہ طریقے سے مانگے، لڑ جھگڑ کے دوسرے کو گالیاں دے کے اپنا حق وصول نہ کرے، کیونکہ لین دین میں کبھی کمی بیشی کچھ ہو ہی جاتی. یعنی جھگڑا اور تکرار اور بحث اور مباحثے حدیث میں خاص طور پر سنا رہی ہیں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ اس طرح کی باتیں کرتی. حدثنا علی بن عیاش حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا، مہربانی کرے رحم فرمائے اللہ اس شخص پر جو
بہت با اخلاق ہے، سمحن بہت درگزر کرنے والا ہے، اذا باع جب وہ کچھ بیچے، و اذا اشترى اور جب خریدے، و اذا اقتضى اور جب وہ کوئی تقاضا کرے یعنی مال کے لینے کا، تو اللہ اس پر رحم کرے، یعنی اس کے لیے دعا ہے۔ تو جو شخص خرید و فروخت میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا۔ یہ کس کی دعا ہے اس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ باب من انذر موسرا، باب من انذر جو مہلت دے، موسرن مالدار کو، وسعت والے کو۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا منصور ان ربعی بن حراش حدثه ان حذیفة رضی اللہ عنہ حدثه قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلقت الملائکۃ روح رجل، ملاقات کی فرشتوں نے ایک شخص کی روح سے، ممن کان قبلکم، ان میں سے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی پچھلی قوموں میں سے کسی شخص کی روح سے فرشتوں نے ملاقات کی۔ قالو تو انہوں نے کہا، اعملت من الخیر شیئا، کیا عملتا عمل کیا تو نے، من الخیر نیکی میں سے، شیئا کچھ، قالا اس نے کہا، کنت آمر فتیانی، میں حکم دیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کو، یعنی اپنے ملازمین مراد ہیں، ان ينذروا کہ مہلت دیں، یعنی مقروض کو مہلت دیا کریں، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُوسِرِ اور مالدار سے تجاوز کیا کریں۔ قالا تو کہا، فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ تو انہوں نے بھی تجاوز کیا اس سے، یعنی فرشتوں نے تجاوز کیا اس سے، یعنی چھوڑ دیا اس کو، سزا نہ دی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، وقال ابو مالک عن ربعی، ربعی کہتے ہیں، کنت ایسر میں آسانی کر دیا کرتا تھا، علی الموسر وسعت والے کو، وانذر اور میں مہلت دیتا، المؤسر تنگ دست کو۔ وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعی وقال ابو عوانہ عن عبد الملک عن ربعی انذر الموسر کہ میں مہلت دیتا تھا وسعت والے کو، واتجاوز اور تجاوز کرتا یعنی درگزر کرتا تھا، عن المؤسر تنگ دست سے۔ وقال نعیم بن ابی ہند عن ربعی فاقبل من الموسر، ایک اور روایت میں کیا آتا ہے کہ میں قبول کر لیتا تھا وسعت والے سے یعنی امیر سے، کیا یعنی معذرت عذر، واتجاوز اور معاف کر دیتا تھا، عن المؤسر تنگ دست کو۔ یہ ساری حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب فرشتے اس کی جان لینے لگے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی نیکی بھی تھی، تم کوئی اچھا کام بھی کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں کیا کرتا تھا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ میں لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا، اور اگر مقروض وسعت والا ہوتا تو اس کی مدت کو اور بڑھا دیتا، یعنی اگر وہ وقت پر قرض ادا نہ کر سکتا تو وسعت زیادہ کر دیتا، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہوتا کہ قرضہ ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہوتی تو میں اس کو معاف کر دیتا، دوسرے معنوں میں یعنی قرضے کی ادائیگی سے اسے بری الذمہ قرار دے دیتا، یہ مراد ہے۔ تو اس کی اس نیکی کو اس طرح قبول کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے اس کے باقی خطاؤں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر لفظ موسر آیا ہے۔ موسر کون ہوتا ہے؟ موسر کا لفظ یسر سے ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد مال میں آسانی اور فیسلٹیز کا ہونا ہے، مالدار ہونا مراد ہے۔ تو مالدار کون ہے؟ مالدار کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نان نفقہ ہو، خرچ ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ مالدار ہے۔ اسی طرح بعض کے خیال میں مالدار وہ ہے جس کے پاس 50 درہم ہو یا اتنے کا سونا ہو، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ کبھی کوئی ایسا شخص جس کے پاس 1 درہم ہو وہ مالدار کہلاتا ہے جبکہ وہ اس کے خرچ سے زائد ہو، اور کبھی 1000 درہم والا بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس گھر اپنا ہے، اس کی گاڑی بھی ہے، لیکن اچانک کاروبار کا ایسا دیوالیہ ہوا کہ بہت بڑا قرضہ اس پہ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ پائی پائی کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ اب اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے گھر کا مالک ہے اور بہت سی زندگی کی ضروریات کے سامان اس کے پاس ہیں،
اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں وہ کھا سکتا، تو ایسی صورت میں کیا اس شخص کو مدد دی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اوپر صدقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اسے کس کیٹیگری میں رکھیں گے، امیر کی کیٹیگری میں یا فقیر کی کیٹیگری میں؟ تو اسی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی پھر ضرورت مندوں میں ہی شامل ہو جائے گا کہ جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں تو ہیں لیکن وقتی ضرورت کے لیے کچھ نہیں۔